السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل۔ ہمارا جو یہ ٹاپک ہے وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ، ماشاءاللہ۔ چلیے آج شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ آپ بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طائف وغیرہ کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ مکہ والوں کے اناد اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قرب زوار کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے عمرہ اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمر کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبد یلیل، مسعود، حبیب۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی بےہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر گنڈوں کو، یعنی جتنے بھی لوفر ٹائپ میں جو گنڈے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ابھار دیا، یعنی ان کے پیچھے لگا دیا۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کرے۔ چنانچہ لچو لفنگوں کا یہ شریر گروہ ایک طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا اور یہ شرارتوں کے مجسمے آپ پر پتھر برسانے لگے۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں زخموں سے لہو لہان ہو گئے اور آپ کے موجے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخموں سے بےتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر پتھر برساتے، پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ تانا جانی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ دوڑ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر بے قابو ہو گئے۔ اللہ! یہاں تک کہ آخر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آپ پر رحم آ گیا اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمایت نے جوش مارا۔ چنانچہ ان دونوں کافروں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ سے آپ کی خدمت میں انگور کا ایک گوشہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر
خوشے کو ہاتھ لگایا تو عداس تعجب سے کہنے لگا کہ اس اطراف کے لوگ یہ کلمہ نہیں بولا کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ عداس نے کہا کہ میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت یونس بن متع علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح خدا عز و جل کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عداس آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس سفر میں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے اور رات کو نماز تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے جنوں کا ایک جماعت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ جن کی ابتدائی آیت میں خداوند عالم نے اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مقام نخلا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند دنوں قیام فرمایا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام ہرا میں تشریف لایا اور قریش کے ایک ممتاز سردار مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی پناہ میں لے سکتے ہو؟ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص ان کی حمایت اور پناہ طلب کرتا تو وہ اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، وہ پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مطعم بن عدی نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ، اور مطعم بن عدی خود گھوڑے پر سوار ہو گیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ لایا اور حرم کعبہ میں اپنے ساتھ لے کر گیا اور مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ دیا اور کعبے کا طواف کر کے حرم میں نماز ادا کی، اور مطعم بن عدی اور اس کے بیٹے نے تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دولت خانے تک پہنچا دی۔ اس سفر میں مدتوں بعد ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبد یلیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو ٹھکراتے ہوئے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام کنوسغلبی میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجے ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے، اور اس بادل میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا اور آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر کی تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کر سکے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا وہ سب کچھ سن لیا ہے اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے
تاکہ آپ مجھے جو چاہے حکم دیں اور میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اخشبین، ابو قبیس اور قیقان دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت لیل ہونے کا جواب۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حج کے زمانے میں جب کہ دور دور کے عربی قبائل مکے میں جمع ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبائل میں دورہ فرما کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح عرب میں جا بجا بہت سے میلے لگتے تھے جن میں دور دراز کے قبائل عرب میں جمع ہوتے تھے۔ ان میلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ چنانچہ عکاج، مجنا، جل مجاج کے بڑے بڑے میلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب کے سامنے دعوت اسلام پیش کی۔ عرب کے قبائل بنو عامر، محارب، فجرہ، غسان، مرہ، سلیم، ابس، بنو نصر، کندہ، کلب، ارجا، حجاریمہ وغیرہ ان سب مشہور قبائل کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا، مگر آپ کا چچا ابو لہب ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ جاتا، اور جب آپ کسی قبیلے کے سامنے واز فرماتے تو ابو لہب چلا چلا کر یہ کہتا کہ یہ دین سے پھر گیا ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے، معاذ اللہ۔ قبائل بنو جہل بن شیبان کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس قبیلے کا سردار مفروق آپ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ اے قریشی برادر، آپ لوگوں کے سامنے کون سا دین پیش کرتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے کون سا دین پیش کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ چند آیتیں تلاوت فرمائیں۔ یہ سب لوگ آپ کی تقریر اور قرآنی آیت کی تاثیر سے انتہائی متاثر ہوئے، لیکن یہ کہا کہ ہم اپنے اس خاندانی دین کو بھلا ایک دم کیسے چھوڑ سکتے جس پر ہم برس کے کاربند ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے زیر اثار اور رعیت ہیں، اور ہم یہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم بادشاہ کسریٰ کے سوا کسی اور کے زیر اثر نہیں رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی صفائی گوئی کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ خیر، خدا اپنے دین کا حامی و ناصر اور معین و مددگار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر کا یہ بیان تھا۔ امید ہے انشاءاللہ عز و جل کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل میں نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اور اسی طرح دینی بیانات، دینی معلومات آپ تک انشاءاللہ عز و جل پہنچائی جائے گی۔ اگر ہم سے کوئی خامی، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کمنٹ میں میرے لیے اصلاح ضرور کیجیے گا تاکہ میں اسے صحیح سے اور بہترین طریقے سے کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب مغضوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب مغضوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔